صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 47 39 to 47. گزشتہ سے پیوستہ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اس شخص کی داستان بیان کی کہ جو اپنی دولت پر، اپنے باغ پر، اپنے پھلوں پر مغرور تھا اور اس نے متکبرانہ انداز میں اپنے ساتھی کے اوپر تفوق جتایا، اپنی برتری کو اس طرح سے پیش کیا کہ اپنے ساتھی کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہ رہا تھا، اور اس نے قیامت کا بھی انکار کر دیا اور کہا کہ بالفرض اگر قیامت آئی بھی تو مجھی کو بہتر نتیجہ ملے گا. جس پر اس کے دوست نے اور اس کے صاحب نے جو اسے گفتگو کر رہا تھا، اس نے کہا کہ تم نے اس کا انکار کر دیا کہ جس نے تجھے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، اور پھر اس کے بعد تجھے کامل مرد بنایا. لیکن میرا اللہ میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اس کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا. اب یہاں پر ارشاد ہوتا ہے ولولا اذ دخلت جنتک، کیوں نہیں کیا تو نے ایسا کہ جب تو داخل ہو رہا تھا اپنے باغ میں، قلتا، تو تو یہ کہتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ ماشاء اللہ قوت تو صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ جو جملہ ہے یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے تو ان سے انسان کا اس بات کا اظہار مقصود ہوتا ہے کہ یہ سب توفیقات، یہ سب عطائیں، یہ سب کرم نوازی میرے پروردگار کی ہے. یعنی اگر یہ میری کوششیں کلک کر گئی ہیں، ثمربار ہوئی ہیں، نتیجہ خیز ہوئی ہیں، تو ان سب کے پیچھے میرے پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہے. میرے مالک نے مجھ پر رحم فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے. قوت تو اسی کی ہے. اسی لیے یہ جملہ کہنے کی بھی بہت زیادہ تاکید ہے تاکہ انسان نظر بد سے بچے اور مختلف قسم کے عذابوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے. آگے اس نے یہ جملہ کہا کہ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، کہ اگر تو دیکھ رہا ہے کہ میں اس وقت مال اور اولاد کے اعتبار سے کمی کا شکار ہوں، یعنی میرے پاس مال بھی کم ہے، میرے پاس ہیومن ریسورس بھی کم ہے، فعسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا وہ باغ جو تیرے باغ سے بہتر ہے، وہ عطا کرے گا جو تیرے پاس ہے اسے بہت بہتر مجھے عطا کرے گا. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے تیرے اس باغ کے اوپر بجلیاں گرا دے گا. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو جس کے نتیجے میں بالکل صاف چکنی زمین ہو کر رہ جائے اور اس کا پانی بھی خشک ہو جائے. اور يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، کہ اس کا جو پانی ہے، جو نہریں بہہ رہی ہیں، یہ بھی خشک ہو جائے. فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، تو پھر تم کسی طرح اسے حاصل نہ کر سکو گے. پھر ہوا کیا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، گھیرے میں لے لیا گیا اس کے پھلوں کو، یعنی جو اس کا مال، اسباب، وہ سب کا سب گھیرے میں لے لیا گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس سارے خرچے پر جو اس نے کیا تھا، اس دولت پر کہ جو اس نے لگایا تھا، انویسٹمنٹ کیا تھا، وہ بھی گیا، جو اس کا مال تھا وہ بھی گیا، سب کچھ اس کے ہاتھ سے چلا گیا. فیہا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ گرا ہوا تھا چھتوں کے ساتھ، یعنی بالکل کولیپس کر چکے تھے وہ درخت، جو بلند بالا درخت، وہ البیلا باغ، اس کی تمام تر جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب کی سب گری پڑی تھیں، ختم ہو چکی تھیں. اب یہ پچھتایا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اس نے کہا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیا ہوتا. مگر اب ظاہر ہے کہ اٹ واز ٹو لیٹ دین، اب تو آگے کا معاملہ ہے، وہ دیکھیں پھر کیا ہو. لیکن یہ کہ ابھی وہ عذاب آ گیا، اس کے بعد پچھتایا. اگر عذاب کے آنے سے پہلے پچھتایا ہوتا تو یقیناً فائدہ مند ہو سکتا تھا.
وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے نہ آ سکی اللہ کو چھوڑ کر، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور وہ خود بھی کسی سے مدد لینے کے قابل نہ تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں پر ثابت ہو گیا کہ جو حمایت ہے، اختیار ہے، وہ فقط اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو محدود اختیار انسان کے پاس ہے بھی عارضی طور پر، تو وہ خدا ہی کا دیا ہوا ہے، اور یہ بات بالکل برحق ہے۔ وَخَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہی بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، وہی بہتر ہے انجام کی بہتری کے لحاظ سے۔ اب یہ جو پورا واقعہ ہے اس کے ذریعے سے سمجھایا یہ گیا کہ دنیا میں جو کچھ بھی تم حاصل کر لو، نمبر 1 وہ عذاب کی زد میں ہے، اور نمبر 2 وہ بہرحال ناپائیدار ہے۔ یعنی یہاں پر جو تمہارے پاس ہے اس کے ذریعے سے تم دنیا کو بہتر بناؤ، مگر اسے پروردگار کی عطا سمجھو، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو کچھ یہاں پر تمہیں مل رہا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کی تعمیر کرنے کی کوشش کرو، کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا بہرحال آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اسی چیز کو یہاں پر سمجھایا گیا کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اے حبیب ان کے سامنے پیش کیجیے مثال دنیا والی زندگی کی، کَمَّاءٍ، پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، کہ جسے ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں، فاختلط بہ نبات الارض، اور اس کے بعد پھر جو زمین کی نباتات ہیں ان میں وہ مل جاتا ہے، یعنی نباتات ہمیں نظر آتی ہیں، ہری بھری فصلیں نظر آتی ہیں، کھیتی نظر آتی ہے، مگر پھر ہوتا کیا ہے، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر اس کے بعد انہوں نے چورا چورا ہو جانا ہے، وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تمہارے سامنے ہمیشہ ہوتا ہے کہ بہار کے بعد خزاں بھی آتی ہے، تم دیکھتے ہو کہ وہی پتے جو رونق تھے وہی پتے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پتجھڑ آ جاتا ہے، تم وہی زمین کی جس پر فصلیں لہلہا رہی تھیں انہی کے اوپر تم بھوسا دیکھتے ہو، اسی کے اوپر تم اڑتا ہوا چورا دیکھتے ہو۔ تو یہ تمام تر چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ یہ دنیا کی مثال یہی ہے کہ دنیا میں تم رہو مگر دنیا کے ہو کے نہ رہو، دنیا میں بھی تم نعمتوں سے استفادہ کرو مگر ان نعمتوں کو خدا کی عطا سمجھو، اور پھر ان نعمتوں کو جو تمہیں دی گئی ہے ان کے ذریعے سے آخرت کو بنانے کی کوشش کرو۔ اگر آپ غور کریں تو اس سے پہلے اسی سورے کے اندر بھی پروردگار عالم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہیں ان کو ہم نے زینت دی ہے، مگر کیوں؟ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، اور پھر بعد میں تو بہرحال ان سب نے ختم ہو جانا ہے، لہذا ان کو پرماننٹ مت سمجھو۔ یہاں پر پرماننس نہیں ہے، یہاں پر بقا اور دوام نہیں ہے، بقا اور دوام بالآخر آخرت ہی کے اندر ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اسی کو مزید سمجھایا کہ دیکھو المال والبنون، اس کیس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مال اور ہیومن ریسورس، اولاد، یہ دو چیزیں جو ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ پراؤڈ فیل کیا جاتا ہے، اگر مال اور اولاد کو انسان پسند کرتا ہے تو یہ نیچرل ہے، مگر اس کو اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے تو یہ غلط ہے۔ اسی کو یہاں پر سمجھایا گیا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال ہو، اولاد ہو، بیٹے ہوں، یہ سب دنیا کی زندگی کی زینتیں تو ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، مگر جو باقی رہنے والے باقیات الصالحات ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، وہ ثواب کے اعتبار سے بھی اور آسرے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، خوب تر ہیں تمہارے رب کے پاس۔ یعنی اب انسان کیا کرے؟ کچھ ایسا کرے، اولاد کے ذریعے سے بھی تربیت اس کی ایسی کر جائے کہ جس کے نتیجے میں اولاد بھی اس کے لیے ثواب جاریہ کا باعث بن جائے۔ جو مال ہے اس کے پاس وہ اپنی دنیا کی زندگی کو اچھی طرح سے گزارے، مگر اپنے اس مال کو اس طرح سے خرچ کرے کہ جس کے بعد یہ مال اس کے مرنے کے بعد بھی جہاں جہاں اس نے دینی نیک کام کیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، خیر کے کام کیے ہیں، ویلفیئر کے کام کیے ہیں، قربتاً اللہ، تو اس کے مرنے کے بعد بھی ان کی تاثیر اس کے لیے ثواب جاریہ بن جائے۔ اور ویسے تو جتنی بھی نیکیاں وہ کر رہا ہے جو اس کے ساتھ اس کی قبر میں جا رہی ہیں وہ بھی اس کے لیے بے شک سرمایہ آخرت بنے گی، مگر یہاں پر خاص طور پر بعض مفسرین نے اس پر متوجہ کیا کہ یہ ایسے کاموں کی طرف زیادہ اشارہ ہے کہ جس کو ثواب جاریہ کہا جا سکے۔ کنواں بنایا، جب تک لوگ پانی پی رہے ہیں
تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا چاہے وہ قبر میں چلا جائے۔ تو یہ واقعاً باقیات الصالحات کا اہم مصداق ہے۔ اس نے اچھی سی کوئی کتاب لکھ دی یا چھپوا دی، اب لوگ جب تک اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور جو عمل وہ انجام دے رہے ہیں، تب تک وہ مر بھی گیا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اس کو لکھا جا رہا ہے۔ نکتب ما قدموا وآثارہم، جو سورہ یاسین کے اندر ہے کہ ہم لکھ رہے ہیں جو اس نے آگے بھیج دیا اور جو اس کے آثار ہیں۔ تو یہ آثار جو ہے وہ باقیات الصالحات کا ایک اہم مصداق بنتا ہے۔ اسی لیے میں نے گزارش کی کہ اولاد بہت اچھی نعمت ہے، مگر صرف دنیا کی زینت ہی کے طور پہ تو نہ لینا اس کو، پھر اس کے آگے بڑھ جائیں کہ صرف اور صرف دنیا کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ بھی اگر دوسروں کو فائدہ پہنچائے تو وہ اپنے باپ کو دعائے خیر میں یاد رکھے، اپنی ماں کو دعائے خیر میں یاد رکھے کہ انہوں نے میری ایسی تربیت کی، اور جن جن کو اس تربیت کی وجہ سے فائدہ پہنچتا جا رہا ہے وہ سب کے سب بھی اس کے لیے ثواب جاریہ کا باعث بن جائے۔ یہ بات مالک کی بھی ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور وہ دن کہ جب ہم پہاڑوں کو حرکت دیں گے، متحرک بنا دیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو کھلا ہوا صاف، یعنی اب پہاڑ ہٹ گئے تو زمین جو ہے بالکل کان صاف صفا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان کو محشور کریں گے، جمع کریں گے تو کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر ایک کو وہاں پر لے آئیں گے۔ یہ حشر کا میدان، میدان قیامت، اس میں کسی کے اسکپ ہو جانے کا یا چھوٹ جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات آگے بڑھے گی، تھوڑی بہت منظر کشی جو قیامت کے میدان کی ہے، مگر وہ اگلے صفحے پر ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔